آج میں آپ کو وہ سچائی، وہ حقیقت اور اپنے سینے کا وہ راج بتانے جا رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجالوں میں بدل دیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا وہ تجربہ ہے جس نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا۔ آج سے کچھ سال پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں، پریشانیوں اور تنگی کا شکار تھی۔ ہر طرف مایوسی تھی، ہر راستہ بند نظر آتا تھا۔ دل میں بس ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی، کب میری زندگی میں سکون آئے گا۔ انہی حالات کے درمیان اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور اللہ والی بزرگ خاتون سے ہوئی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک پاکیزہ صفت ہستی تھیں جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور صاف جھلکتا تھا، جن کی باتوں میں یقین تھا اور جن کی نگاہ میں رحمت تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی، میری بے بسی کو محسوس کیا اور پھر مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا، آزمودہ اور کبھی ناکام نہ ہونے والا طریقہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے پورے یقین اور پورے دعوے کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وظیفہ مجھے اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی تحفہ دینے جا رہا ہوں جو مجھے اس وقت ملا تھا جب میں صرف 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں اسے روزانہ کرتا ہوں، بلا ناگا کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب میں نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر قدم پر مجھے غیب سے ایسی مدد ملنے لگی کہ مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں مجھے پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، ایسے ٹوٹتی گئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ مجھے دور دور تک کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، پیسوں کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم ایسے اسباب بنے، ایسے راستے کھلے کہ مجھے وہاں سے رزق ملا جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ میری زندگی کی جیتتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر میرے اللہ کی خاص رحمت تھی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ سن رہے ہیں تو یقین جان لیجئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے بلکہ اسی وقت سے اس موجاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مشروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے، کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے
اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے، وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی اصل روح، اس کی ترتیب اور اس کے پڑھنے کے درست وقت کو سمجھیں، تاکہ آپ بھی پہلے ہی دن سے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس معجزاتی اور نورانی وظیفے کا وہ طریقہ اور ترتیب کھول کر رکھ دوں جس نے میری زندگی کو بدل دیا اور جس کی برکت سے مجھے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ راج ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے اور بند تقدیر کے تالے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس وظیفے کا اصل وقت مغرب کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ اگر کسی مجبوری، سفر یا مصروفیت کی وجہ سے آپ نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا بھی وقت ہوتا ہے آپ اس دوران کسی بھی وقت اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب دن اور رات کا ملاپ ہوتا ہے، جب آسمان سے رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس وظیفے کی پہلی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے اسے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے موبائل فون چل رہا ہوتا ہے یا لوگوں سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی غفلت سے پرہیز کریں۔ جب کائنات کے شہنشاہ سے مانگنے بیٹھیں تو اپنا پورا دھیان، اپنا دل اور اپنا دماغ صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دل کی تسلی اور عمل کی طاقت کو بڑھانے کے لیے ایک بار پورا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پورا درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت عاجز جی اور سچے دل سے ایک بار پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہیں سے ہمارا وہ موضاتی سفر شروع ہوتا ہے جس کی ترتیب خود اس بزرگ خاتون نے مجھے سکھائی تھی۔ آپ نے کل 3 چیزیں پڑھنی ہیں اور یقین جانیے انہیں پڑھنے میں آپ کو صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن ان 10 سیکنڈز کا اثر آپ کی پوری زندگی پر رہے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پکار ہے وہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا وہ مبارک نام ملانا ہے جو رزق کے خزانوں کا مالک ہے، یعنی یا رزاق۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے سب سے بڑے سخی کے دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کو صرف اور صرف 3 بار نہایت پیار اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے: یا ربنا، یا رزاق، یا ربنا، یا رزاق، یا ربنا، یا رزاق۔ اسے پڑھتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگے گا۔ اب فوراً دوسرے نمبر کی طرف بڑھتے ہیں، وہ پکار جو بندے کو اس کے رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے، اور وہ ہے یا ربی۔ میرے دوستو، جب انسان کہتا ہے یا ربنا تو یہ ایک پکار ہوتی ہے، لیکن جب دل کی عطا گہرائیوں سے نکلتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو بندے اور خدا کے درمیان کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ آپ اپنے رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ کائنات کے فرشتے بھی آپ پر رش کرنے لگتے ہیں۔ اب اس یا ربی کے ساتھ آپ نے وہ جملہ دہرانا ہے جو آپ کی جھولی کو غیبی خزانوں سے بھر دے گا۔ آپ نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور سچی نیت کے ساتھ 3 بار کہنا ہے: یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ! جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے،
تو उस गफूर और रहीम जात को अपने बंदे की लाचारी पर रहम आ जाता है। वो जात कभी अपने बंदे को खाली हाथ वापस नहीं लौटाती। मैंने अपनी जिंदगी के हर कठिन मोड़ पर जब भी ये पुकार लगाई, मुझे गैब से वो कुछ मिला जिसका मेरे वहम ओ गुमान में भी नाम ओ निशान नहीं था। ये वो नूरानी कलमात हैं जो बराहे रास्त अर्श ए इलाही पर असर करते हैं और इंसान की तकदीर का रुख मोड़ देते हैं। अब इसके फौरन बाद हम उस तीसरे और आखिरी मौजाती कलमे की तरफ बढ़ेंगे जो बड़े से बड़े कर्जे, बीमारी, बंदिश और जादू का एक ही पल में जड़ से खात्मा कर देता है, जो मुश्किलात के संगलाख पहाड़ों को भी रेत के जर्रों की तरह उड़ा देता है। ये वो तस्बीह है जो परेशान हालों की सबसे बड़ी मददगार है। जब आप ये दो वजह मुकम्मल कर लें तो अब आपने तड़प कर अपने आजिज और गुनाहगार होने का एतराफ करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मुबारक नाम सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलाती। इसका मतलब है ऐ मेरी तमाम मुश्किलात को हल करने वाले रब। मेरे दोस्तों, इस एक नाम में ऐसी तासीर है कि जब कोई बेबस इंसान हर तरफ से मायूस होकर अपने रब को या हल्लल मुश्किलात कहकर पुकारता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। जब आप ये तीनों चीजें 3-3 बार पढ़ लें तो अब बारी है दरबार ए इलाही में अपनी फरियाद पेश करने की। याद रखिए, दुआ हर इबादत की रूह है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। हाथ उठाएं, आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप सबसे सखी बादशाह के सामने हैं। सबसे पहले दरूद ए इब्राहिमी पढ़ें, फिर अल्लाह की हम्द ओ सना बयान करें और अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए दुआ मांगे। या इलाही, मैं गुनाहगार हूं, खताकार हूं, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई और रब नहीं जिसके आगे मैं हाथ फैला सकूं। ऐ मेरे रब, मेरी गरीबी, मेरी तंगी और मेरी परेशानियों को दूर फरमा दे। मुझे गैब से ऐसा रिज़्क अता कर जिसका हिसाब कोई इंसान ना रख सके। मेरे दोस्तों, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगे। याद रखिए, जो आंख उसके हुजूर नम होती है वो कभी मायूस नहीं लौटती। दुआ के आखिर में दरूद ए इब्राहिमी पढ़कर हाथ चेहरे पर फेर लें। ये वो अमल है जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, फिर खुद देखेंगे कि गैब से कैसे रास्ते बनते हैं, तंगी कैसे खुशहाली में बदलती है और दिल को सुकून मिलता है। सच्चे दिल और खालिस नीयत से किया गया ये वजीफा कभी रायगा नहीं जाता। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ दूसरे परेशान हाल बहन भाइयों का भी भला हो, तो मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से अल्लाह पाक का नाम लिखें या अपनी राय का इजहार करें और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही नूरानी और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस रोजाना सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने प्यारों, अपने दोस्तों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि किसी की मुश्किल को आसान करने का सबब बनना भी बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह पाक हम सबका हामी ओ नासिर हो और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।